بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پچھلے سال بھارتی وزیر اعظم نے اپنے 2 طیارے پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ کروا کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تھا کہ سیاست نے بھارت کا بہت نقصان کیا۔ آج اگر رافیل طیارے ہوتے تو نتیجہ مختلف ہوتا، اور یوں اپنی ناکامی کا ملبہ رافیل طیارے نہ ہونے پر ڈال کر ایک طرف تو اپنی فضائیہ کی نااہلی چھپانے کی کوشش کی، تو دوسری طرف بھارتی عوام اور اپوزیشن کو رافیل طیاروں کی اہمیت بتائی۔ مودی کا یہ کہنا کہ رافیل طیاروں کی موجودگی میں نتیجہ مختلف ہوتا صرف بچگانہ تسلی ہے، کیونکہ رافیل کی بجائے اگر کوئی بھی طیارہ ہوتا جو دنیا کا جدید ترین طیارہ ہوتا تو نتیجہ وہی ہونا تھا جو اس دن ہوا، کیونکہ پاک فوج کے جوان ہتھیاروں سے زیادہ جذبے سے لڑتے ہیں۔ دوستو، مودی کا کہنا تھا کہ ہمیں فضائی حملے میں شکست اس لیے ہوئی کہ ہمارے پاس رافیل نہ تھے۔ آج سارا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ رافیل بہت ضروری ہیں۔ رافیل پر پہلے دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ملک کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو مودی صاحب، جہاں تک رافیل طیاروں کا تعلق ہے تو اس کے بھارتی فضائیہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ بھی تو آپ ہی ہیں۔ بھارت نے فرانس سے 35 رافیل طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا تھا، اور یہ معاہدہ 7.8 ارب یورو میں طے پایا، مگر اپوزیشن جماعت کانگریس کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے رافیل ڈیل میں کمیشن کھایا ہے، اور اس ضمن میں ثبوت کے طور پر فرانس کے سابق صدر کے بیان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے۔ فرانس کے سابق صدر فرانسو آلانڈ نے انکشاف کیا کہ بھارت نے 11 کھرب روپے مالیت کے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کے لیے مودی سرکار نے کمیشن طلب کیا تھا۔ بھارتی حکومت پر یہ بھی الزام ہے کہ اس نے صرف 36 طیاروں کا سودا کیا ہے، اور وہ بھی 3 گنا زیادہ قیمت پر، حالانکہ ضرورت تو 126 طیاروں کی تھی، اور اگر 36 طیاروں کی خریداری میں کمیشن کا یہ حال ہے تو 126 طیاروں کی کمیشن میں کیا ہوگا؟ اور آخرکار دوستو، گزشتہ ہفتے 5 رافیل طیارے بھارتی سرزمین پر پہنچ ہی گئے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے امبالہ ایئر بیس پر پہنچنے والے جنگی طیاروں کو واٹر کینن گارڈ آف آنر دیا گیا۔ بھارتی سرکار ان 5 طیاروں کا خمار اتنا چڑھا کہ ان کے وزیر دفاع نے بڑکے مارنا شروع کر دیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ رافیل جنگی طیاروں کی آمد سے ہماری عسکری تاریخ میں نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ نئی جنگی طیاروں سے بھارتی فضائیہ مزید مضبوط ہوگی اور ملک کے خلاف کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکے گی۔ جو بھارتی فضائیہ میں رافیل طیاروں کی شمولیت سے پریشان ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو یہ وہ ہیں جو ہماری سرحدی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ دوستو، رافیل حاصل کرتے بھارتی فضائیہ کو علاقہ میں کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اس کی ضرورت تھی کہ جدید طیارے خریدے جائیں، کیونکہ موجودہ کوئی بھی بھارتی طیارہ پاک فضائیہ کے مقابلے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اور جس کا ثبوت 27 فروری 2019 کو لڑائی میں زمین بوس ہونے والے 2 طیاروں کے علاوہ فنی خرابی کے باعث اسی سال میں گرنے والے بھارت کے تقریباً 15 طیارے بھی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ کا یہ بیان کہ جتنے پرانے طیارے ہم اڑا رہے ہیں بھائی، اتنی پرانی تو کوئی کار بھی نہیں چلاتا۔ تو دوستو، کیا رافیل بھارتی امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے فضائی دفاع کو خطرے سے دوچار کر سکتا ہے؟ اور کیا بھارت کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ مستقبل قریب میں پاکستان کے فضائی دفاع کے جو ممکنہ اہداف ہیں، ان کے مقابلے میں رافیل کہیں نظر بھی نہیں آتا۔ بھارت کو رافیل 2022 میں ملیں گے، اور یہ معاہدہ کر کے بھارت نے پاکستان کو موقع دے دیا ہے کہ بھارت کے مستقبل کے ساتھ پاکستان کھلواڑ کر سکے۔ پاکستان JF-17 تھنڈر خود بنا رہا ہے، اور بلاک 3 جو کہ اگلے سال ہمارے پاس ہوگا، اور بلاک 3 رافیل کی ٹکر کے لیے ہی بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، رافیل میں میزائل سسٹم BBR-MBDA استعمال ہوا ہے، جس کی رینج 150 کلومیٹر تک ہے، جبکہ تھنڈر بلاک 3 میں میزائل ٹیکنالوجی PL-15 استعمال ہو رہی ہے، جس کی رینج 300 کلومیٹر تک، اور یہ ورژن 4 سے 6 تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا JF-17 تھنڈر کی صورت میں بھارت ایک بہت بڑے سرپرائز سے دوچار ہونے والا ہے، اور اس کی وقتی خوشیاں مٹی میں ملنے والی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بھارت کے دوسرے بڑے ہمسائے چائنا کی۔ چائنا دنیا میں تیسرا ملک ہے جس کے پاس 5th جنریشن فائٹر جیٹ موجود ہیں، جو پاکستان خرید سکتا ہے، اور یہ اسٹیلتھ یعنی ریڈار پر نظر نہ آنے والے ٹیکنالوجی کے حامل طیارے ہیں۔ اگر پاکستان رافیل کے مقابلے میں چین سے J-20 خرید لے تو کہاں گیا بھارتی دفاع بھائی؟ یہاں پر مودی کے گھٹنوں میں موجود عقل مزید واضح ہو جاتی ہے کہ جب پاکستان خود سے 5th جنریشن فائٹر پر کام کر رہا، اور اس وقت بھی یہ 4th جنریشن طیارے کا معاہدہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی 3 سال بعد ریسیو کرنے کا۔
تو دوستوں بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کی کھیپ کا پہلا طیارہ حاصل ہونے کے بعد بھارتی فضائیہ کو پڑوسی ملک پر سبقت حاصل ہو جائے گی، جبکہ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کو F-16 طیاروں اور JF-17 تھنڈر جیسے 4th جنریشن جہازوں کی وجہ سے اب بھی اس خطے میں فضائی برتری حاصل ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان ایئر فورس کے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ بھارت کو پاکستان پر عددی برتری حاصل ہے، لیکن معیار، کوالٹی اور ٹریننگ کے لحاظ سے پاکستان ایئر فورس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ فروری 2019 میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس کی ٹریننگ کس قدر جدید ہے۔ پاکستان میں پائلٹس اور دیگر افراد کو جب تربیت دی جاتی ہے تو اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ انہیں خود سے بڑی تعداد کے حامل دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھارت کے جہاز ناظرین کافی پرانے ہیں اور ان میں سے کئی کو حادثات کا شکار ہونے کی وجہ سے اڑنے والے تابوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔